زندگی کا مقصد نہیں، زندگی کی ضرورت ہے. یہ ذہن رکھیں کہ معاش اور معیشت یہ زندگی کا مقصد نہیں، یہ زندگی کی بڑی ضرورت ہے. جیسے بچہ اسکول میں پیپر دینے جاتا ہے تو وہاں اس کی کچھ ضروریات ہیں، پنکھا، نشست، لائٹ، چیزیں اس کی ضروریات ہیں. لیکن اس امتحان حال میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیپر اچھا ہو جائے، پیپر اچھا ہو جائے. سمجھدار وہی ہوتا ہے جو ضروریات کی وجہ سے اپنا مقصد ضائع نہیں ہونے دیتا، وہی سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند وہی ہوتا ہے. تو ایک تو ہمارے نبی نے یہ سبق دیا کہ معاش اور معیشت تمہاری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کی ضرورت ہے. تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا اللہ تم سے راضی رہے اور تم اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ تم سے وہ ذات راضی رہے. یہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے. معاش ایک ضرورت ہے، معیشت ایک ضرورت ہے، لیکن شریعت نے ہمارے دین میں معاش کے معاملے میں ہمیں بہت شاندار اصول دیے. ایک تو اصول یہ دیا کہ دیکھو معاش یہ تمہارے اختیار میں، معیشت دو چیزوں کا نام ہے، ایک آمد، دوسرا خرچ. دو چیزوں کا نام معیشت ہے. فرمایا آمدنی تمہارے اختیار میں نہیں، البتہ اس کے اسباب تمہارے اختیار میں ہے، وسائل اختیار میں ہیں. تم دکان کھول سکتے ہو، فیکٹری لگا سکتے ہو، بیج ڈال سکتے ہو، کھاد ڈال سکتے ہو، باڑ لگا سکتے ہو، باری دے سکتے ہو. لیکن وہ کھیت پروان چڑھے، اس کا پھل میٹھا ہو، اس میں بہار آئے، یہ تمہاری اختیار میں ہے. کسی فائد کے دل میں ڈالنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تم اسباب و وسائل اختیار کر سکتے ہو، لیکن آمدنی تمہاری اختیار میں نہیں ہے. جب تمہاری اختیار میں نہیں ہے تو دوسری چیز تمہارے اختیار میں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ خرچ کرنا. خرچ کرنا اختیار ہے، خرچ کرنا اختیار ہے. اور ہمارے دین نے خرچ کرنے کے بارے میں اصول یہ دیا کہ ضروریات پہ خرچ کرو، فضولیات کو چھوڑو. ضروریات میں خرچ کرو، فضولیات کو چھوڑو. آج دنیا غیروں کی معاشی نظام کی وجہ سے پریشان اس لیے ہے کہ فضولیات میں خرچ کر رہی، ضروریات کی فکر نہیں، بلکہ اس نے فضولیات کو ضروریات بنا دیا. ہمارا دین یہ کہتا ہے معاش کے سلسلے میں کہ اگر تم معاش میں ضروریات کو سامنے رکھو گے، فضولیات کو چھوڑ دو گے، تم پر کبھی معاشی تنگی نہیں آئے گی، نہ ذاتی طور پہ نہ قومی سطح پر. لیکن اب تمہاری فضولیات اتنی فضولیات ہیں. ہمارا شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے پہلے آمدنی جو ہوئی ہے اس کو ضروریات میں خرچ کرو، پھر بھی گنجائش ہے تو اسے خرچ کرو اپنی آسائش میں، اپنی آسائش میں، تاکہ تمہیں آرام ملے. تیسرے نمبر پہ تم خرچ کر سکتے ہو اپنی آرائش میں، تمہیں اچھا بھی لگے. لیکن چوتھی جگہ پہ خرچ کرنا حرام ہے. وہ کیا ہے؟ نمائش میں. لیکن ہم تو برانڈڈ جوتا لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دکھانا ہوتا. ہم وہ ہاتھ میں کیا لیتے ہیں؟ پرس برانڈڈ لیتے ہیں تاکہ دکھانا ہو. اور یہ حرام ہے، اور کبھی ہم نے اس حرام پہ توبہ بھی نہیں. اس سے پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آمدنی تمہارے اختیار میں نہیں، خرچ کرنا تمہارے اختیار میں ہے. خرچ کرنے میں ضروریات کو سامنے رکھو، فضولیات کو چھوڑو. لیکن ہم نے تو کرنے ہی فضولیات. نمائش ہونا نہیں ہے، اسٹیٹس کا پتہ لگے نا، دنیا کو پتہ لگے میں بھی کچھ ہوں، اس لیے گاڑی ایسی لوں گا، گاڑی ایسی لوں گا دنیا کو پتہ لگے. نمائش ظاہری بات ہے، جب آدمی نمائش کرتا تو اس کی شوق ہوتا ہے لوگ دیکھیں، لوگوں کو دکھاؤں. اس سے سارا معاشرہ خراب ہوتا. تو معاش کے سلسلے میں ہم نے اپنے نبی کی زندگی چھوڑ دی. اس لیے آج دنیا میں معاشی طور پہ پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے. اخراجات بڑھا دیے اور آمدنی اختیار میں نہیں. آمدنی اختیار میں نہیں. کبھی حالات ٹھیک ہیں، کبھی حالات ٹھیک نہیں. لیکن اگر الاقتصاد نصف المعیشت، ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے دیکھو آدھی معیشت تو تمہاری یہ ہے کہ تم میانہ روی سے چلو،
میانہ روی سے چلو، آدھی معیشت تو تمہاری یہی ہے. لیکن آج قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ، انفرادی زندگی میں ہاں ضروریات میں خرچ نہیں کرتے. ضروریات قوموں کیا ہوتی ہیں؟ تعلیم اور تربیت، اس کی زندگی کی صحت، اس کی ضروریات یہ ہوتی ہیں. لیکن اب لہو لعب میں ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، فضولیات میں کتنا خرچ کرتے ہیں. ہم معاشی لحاظ سے اپنی نبی کی بصیرت سے اور اپنی نبی کی رہنمائی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یاد رکھو میرے عزیزوں، آمدنی اختیار میں نہیں ہے، خرچ کرنا اختیار میں. ہمیشہ اپنی زندگی درمیانے انداز میں چلاؤ. اوپر جانا آسان ہے، نیچے آنا بڑا مشکل ہے. اگر آپ نے اپنے بچے بچیوں کی خاص زندگی کا اسٹیٹس طے کر لیا تو کل ان کے لیے حلال کمانا مشکل ہو جائے گا، اور حلال کے اندر رہ کر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. بس اوقات کل ان کے لیے ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک خاص زندگی کے عادی ہو چکے ہیں. تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ ضروریات میں خرچ کرو، پھر بھی بچ گیا آسائش میں خرچ کرو، پھر بھی بچ گیا آرائش میں خرچ کرو، نمائش میں خرچ نہ کرو، دکھلاوا نہ کرو. تو ہمارے یہاں تو عام طور پہ برانڈڈ چیزیں لی اس لیے جاتی ہیں اور پھر اس کو کوشش کی دکھائی دی جائے، دکھانا بھی ہوتا ہے، ریا بھی ہوتا ہے، اور یہ حرام ہے لیکن توبہ بھی نہیں کرتے. اور یہ پورا معاشرہ مصیبت، اس مصیبت میں گرفتار ہے. ہماری حکومتیں، ہمارے ادارے اتنی فضولیات خرچ ہوتا ہے. آمدنی ہے کوئی نہیں، اخراجات بڑھتی. آمدنی ہے کوئی نہیں، اخراجات بڑھتی. یعنی پاؤں چادر سے زیادہ پھیلا دی. اور آمدنی ہمیشہ اختیار میں نہیں ہے، کبھی حالات اچھے ہیں، کبھی حالات اچھے نہیں. اور یاد رکھنا میرے عزیزوں، معاش میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد اپنے اللہ کو راضی کرنا. معاش میری ضرورت ہے، اس لیے معاش کی خاطر کبھی اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے حکم نہ توڑنا. ہاں یہ مقصد نہیں میرا، یہ میری ضرورت ہے. اور ضرورت کے معاملے میں شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ ہمیشہ درمیانی چال چلو. گاڑی میں، سواری میں، رہائش میں، پہننے میں، اپنی زندگی میں درمیانی چال چلو. تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ ایک خاص انداز سے زندگی گزارے گا. ورنہ جب تم نمائش کرو گے تو معاشرے کے لیے اس کو برقرار رکھنا مشکل ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم لک الحمد ولک الشکر کلہ. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا ارحم الراحمین، ہم سب کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اے مولا ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، عزت والا عطا فرما، ایمان کی حفاظت والا عطا فرما. اے اللہ نیکی کے ساتھ ہمیں رزق حلال نصیب فرما، گناہوں سے محفوظ فرما، حرام سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمیشہ ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیشہ ہمارے گھروں میں اللہ ہمیں حلال لانے کی توفیق نصیب فرما، حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما. نمائش سے، ریا سے، نام و نمود سے، کے فتنوں سے ہمیشہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل سے حج کے سفر کے تمام اعمال، تمام مناسک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.